السلام علیکم، میں ہوں شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ فیکٹس۔ ناظرین کرام، اتوار کو وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیان دیا کہ علاج کی غرض سے پاکستان سے برطانیہ جانے والے وی آئی پی قیدی میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے وفاقی حکومت برطانوی حکومت کو یہ خط لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو برطانیہ سے جلا وطن کیا جائے۔ اس بیان کے رد عمل میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں تحریک انصاف کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لندن میں علاج کی غرض سے مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملک بدر کروانے کے لیے برطانیہ کی حکومت سے رجوع کریں۔ حکومت کے اس اقدام کے بارے میں بی بی سی نے چند ماہرین سے اس کے قانونی پہلوؤں پر بات کی۔ جن قانونی پہلوؤں پر بات ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ چند قانونی پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کسی شخص کی حوالگی سے متعلق بین الاقوامی قوانین کے بارے میں بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل ہاشم احمد خان نے بتایا کہ نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے حکومت کو ایک مخصوص طریقہ کار اپنانا پڑے گا اور یہ فیصلہ برطانوی ہوم سیکرٹری پر منحصر ہے۔ ان کے مطابق اگر حکومت پاکستان برطانوی حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پاکستان بھیجا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے انہیں برطانوی ہوم سیکرٹری کی رضامندی درکار ہوگی، جس کے بعد ہی برطانیہ میں نواز شریف کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کی جا سکے گی، جبکہ اس کے بعد بھی برطانوی حکومت اپنے قانون کے مطابق اس بات کا جائزہ لے گی کہ اس شخص کو وہ نکالیں یا نہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے حوالگی کے قانون 2003 کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ جس ملک کی طرف سے حوالگی کی درخواست آئی ہے کیا اس ملک کے ساتھ برطانیہ کا دو طرفہ معاہدہ ہے یا نہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ برطانوی حکومت اپنے قانون اور معاہدے کے تحت مجرموں کا تبادلہ کرتی ہے اور بعض مخصوص کیسز میں یک طرفہ حوالگی بھی کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ برطانیہ کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ اگر برطانوی ہوم سیکرٹری پاکستان کی درخواست پر میاں محمد نواز شریف کا معاملہ آگے چلانے پر رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر انہیں مجسٹریٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وکیل ہاشم احمد خان کے مطابق وہاں پاکستانی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کس بنیاد پر ان کو پاکستان واپس لے جانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی کورٹ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کس کیس میں سزا یافتہ ہیں، جبکہ انہیں اس کیس کے تمام شواہد بھی عدالت کے سامنے پیش کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد برطانوی کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا جو درخواست یا اپیل کی گئی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ اگر فیصلہ کسی شخص کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو بھی اس شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے، جس میں تقریباً کم از کم 2 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ وکیل ہاشم احمد خان کے مطابق ان تمام باتوں کے علاوہ بھی برطانوی قانون میں 2 اہم نکات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، جس میں انسانی حقوق اور سیاسی طور پر ظلم کا نشانہ بنایا جانا بھی شامل ہے۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف کیونکہ طبی بنیادوں پر عدالت سے ضمانت لے کر گئے تھے، اسی لیے برطانوی عدالت یہ پہلو بھی دیکھے گی کہ کیا ایک بیمار شخص کو وطن واپسی پر جیل میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا، جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو دیکھیں تو یہ کافی مشکل ہے کہ حکومت میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حوالگی کے قانون کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، اس لیے برطانوی حکومت اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے نواز شریف کی حوالگی کی درخواست پر عمل بھی کرے۔ ان کا کہنا ہے اس سے پہلے بھی پاکستانی حکومت اسحاق ڈار کے حوالے سے کافی مرتبہ برطانیہ کو خط لکھ چکی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سزا ملنے کے بعد برطانیہ گئے، جبکہ اسحاق ڈار اس سے پہلے ہی وہاں چلے گئے۔ اس لیے پاکستانی قانون کے مطابق یہ صرف برطانیہ کو لکھ سکتے ہیں، آگے ان کا باقاعدہ ایک قانونی طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ ایک ماہر قانون نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر سنگین جرم جیسے دہشت گردی ہو یا کوئی ایسا شخص جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، ایسی صورتحال میں ایسا ممکن ہے کہ ثابت ہونے پر برطانوی حکومت کسی بھی شخص کا ویزا کینسل کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے نمائندگان کی جانب سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برطانوی حکومت کو لکھیں گے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کو اپنے ملک سے جلا وطن کرے، جبکہ حوالگی کے قانون اور جلا وطن کرنے کے قانون میں یہ بات ایک جیسی ہے کہ جس شخص کے بارے میں درخواست دی گئی ہے کہ ایسے سیاسی طور پر ظلم کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا ہے، تو وہ ایسی درخواستوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تاہم نواز شریف کو جب بھی کوئی ایسا نوٹس گیا تو ان کے وکلاء انہی دلائل کا استعمال کریں گے کہ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان بلایا جا رہا ہے۔
جس کی قانون میں بہت اہمیت ہے، اس لیے میرے خیال میں ان کو ایسے واپس لانا بہت مشکل ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ بھی ان باتوں سے متفق ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔